اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 12 سے ہے جی۔ تسلسل ہے آیت نمبر 11 کا کہ جس میں ہم نے سنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ پر جو لگی ہوئی تہمت تھی اس میں اے ایمان والو تم گمان نہ کرو کہ تمہارے لیے شر تھا، اس میں رب کی طرف سے بہت سی خیریں تھیں جو ہم نے سن لیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اس تہمت میں جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کو اتنے حصے کا گناہ اس نے کما لیا، وہ اس کو دے دیا گیا، اور جو ان میں سے سب سے بڑا گناہ تھا جس نے کمایا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافق تھا، اس کے لیے رب نے الگ سے کہا عذاب عظیم، اس کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو اس تہمت کی زد میں مسلمان آ گئے تھے ان کو دنیا میں ہی 80 کوڑے لگا کر پاک کر دیا گیا تھا، اور عبداللہ بن ابی اور اس کے جتھے کو کسی کو کوڑے نہیں لگائے تھے، کیونکہ اللہ کا یہ حکم تھا، ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب رکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا بس یہ بڑے عذاب کو پہنچے، ان کے لیے یہی سزا کافی ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اب اس دور کے لوگوں یعنی دیگر صحابہ کرام اور دیگر صحابیات کو بتا رہے ہیں کہ ان کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ برعکس تھا، جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف روشنی ڈالی اور قیامت تک کے لیے رہنمائی بنا دی کہ جب کبھی اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ پھر ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس معاملے میں پھر اس طرح رسپونڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ ہم سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا لولا، کیوں نہیں، اس سمعتموہ، کہ جب تم لوگوں نے اس بہتان کو سنا، اس تہمت کو سنا، ظن المؤمنون، کیوں گمان نہیں کیا مومنین نے، والمؤمنات، اور مومنات نے، یعنی کہ صحابہ کرام اور صحابیات نے کیوں یہ گمان نہیں کیا، بانفسہم خیرا، اپنے نفسوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ تو دل کی بات تھی، وقالو، اور منہ سے یہ کیوں نہیں کہا، ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا واضح بہتان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات جو ہے نا خاموش ہو گئے تھے، وہ چپ کر گئے تھے، انہوں نے اس معاملے میں زبان کو جو ہے نا وہ استعمال نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیوں آپ نے یہ جملہ نہیں کہا، کیوں عائشہ صدیقہ کا کردار آپ کے سامنے نہیں تھا؟ اور یہ جو ابھی اب آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ معمولی بات نہیں تھی، وہ بھی ہم سنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیوں تم نے اپنے زبانوں سے یہ بات نہیں کہی کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ تہمت اور بہتان ہے۔ لولا، کیوں نہیں، جاؤ، وہ لے کر آئے، علیہ، اس معاملے میں، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، اس معاملے میں وہ 4 گواہ بھی لے کر نہیں آئے تھے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، پس اگر وہ نہیں لا سکے، بِالشُّہَدَاءِ، گواہ، فَأُولَئِکَ، پر یہ لوگ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، جھوٹے لکھ دیے گئے ہیں، یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ان کے پاس تو 4 گواہ بھی نہیں تھے، اب یعنی صحابہ کرام اور صحابیہ کرام کو سمجھانے کے لیے کہ ان کے پاس تو 4 گواہ بھی نہیں تھے، آپ نے اپنی زبان سے اس بہتان کی تردید کیوں نہیں کی، رد کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اب 4 گواہ نہیں لے کے آئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اب جھوٹے شمار۔ ٹھیک ہے جی، پھر فرمایا اللہ نے خود ہی اس کا جواب دیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ، تو البتہ ضرور چپک جاتا، فِي مَا أَفَضْتُمْ، جس میں تم پڑ گئے تھے، ڈوب گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، فِيهِ، اس تہمت کے فتنے میں، تمہیں کیا ہوتا، کیا چپڑتا تمہارے ساتھ، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تمہیں اللہ کا چپڑ جاتا۔
اگر تم جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تم پر نہ ہوتا. تو وہ پھر کیا ہوا جی وہ رحمت اور فضل؟ وہ 80 کوڑے لگے اور تب جا کر ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا اور دنیا میں ہی کیا کیا، وہ اس کی سزا ان کو دے دی گئی. آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سزا سے پاک کر دیے گئے. اچھا اگلی بات، یہاں ایک بات تو سمجھ آ گئی، 4 گواہ نہیں تھے اور بولنا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے آج بھی معاشرے میں اگر ہمیں اپنی کسی مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں اس طرح سننے کو ملے نا تو خاموش نہیں رہنا، دفاع کرنا ہے ایک مومن نے دوسرے مومن کا، کہ جناب یہی جملے کہنے ہیں کہ یار آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے. وہ کہنا جی میں نے سنا ہے، تو اس کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی سنی ہوئی بات جو آگے کی گئی تھی اللہ کے ہاں یہ جھوٹے شمار ہیں اور اس پہ 3 صحابہ کرام کو درے لگے تھے. تو تم اس بات کو چھوٹا مت سمجھو، یعنی کہ اگلے بندے کو شٹ اپ کال دے کر اگر آپ نے نہیں دیکھا نا تو آپ کو یہ بات جو ہے وہ نہیں کہنی چاہیے. ٹھیک ہے جی آگے، اس تلقونہ، جب تم لے رہے تھے. یہاں پہ جو یہ لقو ہے نا یہ القاء سے نکلا ہے، ڈال رہے تھے بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کو. اپنی زبانوں کو ڈالنے کا مطلب کہ جس محفل میں بیٹھتے تھے نا کیا کرتے تھے، اس واقعے کو اس محفل کے اندر ڈال دیتے تھے. یعنی کہ یہ مطلب یہ تو بامعنی مطلب کیا ہوا کہ جس محفل میں بیٹھے اس محفل میں بات کر دی. عام با محاورہ کا مطلب کہ جس محفل میں بیٹھے اس کا چرچا شروع کر دیا. جہاں 4 لوگ بیٹھے یار پتہ لگیا تو سب ایک گل چنا. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے شادیوں میں، بینچ پہ ٹیبل پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کھانے کو ٹائم ہوتا ہے اور یار تو پتہ چلے وہ کیا ہوا ہے، بس وہ یہ جملہ کہنے کی دیر ہوتی ہے. آگے کہانی در کہانی اور فلسفہ در فلسفہ، اور کب تہمت، کب بہتان، کب چگلی، وہ سب گناہ ہم کھانے سے پہلے کھا چکے ہوتے ہیں. مردہ بھائی کا گوشت کھا چکے ہوتے ہیں، پھر ہم کھانے کی روٹی کھاتے ہیں، شادی کی روٹی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا جب تم اپنی زبان سے مسلسل نقل کر رہے تھے اس واقعے کو، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے یہ باتیں کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. وہ صحرا میں واقعہ ہوا ہی نہیں. اللہ نے پہلے اس کو افک قرار دیا کہ یہ واقعہ ٹوٹل الٹا کر دیا گیا تھا، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اور تم کیا کرتے، جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں تھا اور تم اس کا سارا چرچا تم نے پورے معاشرے میں کر دیا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے. بڑا سنگین جملہ ہے. تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے. کس بات کو، کیا معمولی سمجھ رہے تھے؟ یہ کسی عام گھر کی بات ہوتی نا تو وہ بھی معمولی نہیں تھی. یہ نبی کے گھر کی بات تھی، یہ نبی کی زوجہ کے گھر کی بات تھی، یہ رحمت للعالمین کی عزت کی بات تھی، یہ عائشہ صدیقہ مطہرہ یہ ان کی بات تھی. تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے کہ تم کس کو ڈسکس کر رہے ہو؟ تم اللہ کے نبی کے خاندان کو کی جو ہے وہ چرچا کر رہے ہو اس فضول میں اس واقعے کو، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہو کہ چھوٹی بات تھی. اللہ نے کہا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں عظیم، بہت بڑی بات تھی. یہ رحمت للعالمین کی عزت کا معاملہ، گھر اور گھرانے کا معاملہ تھا، اور تم اس کو معمولی سمجھ کر ہر محفل میں اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ سنو، ولولا، کیوں نہیں، اس سمعتموہ، جب تم نے اس بہتان کو سنا، قلتم، تمہیں کہنا چاہیے تھا، ما یکون لنا، ہمارے لیے تو یہ لائق ہی نہیں، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس معاملے میں زبان کھولیں. تمہیں تو یہ جملہ کہنا چاہیے تھا کہ استغفر اللہ، ہماری تو زبانوں میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم نبی کے گھر کے بارے میں ایسی زبان کو کھولیں. اللہ نے کہا تمہیں یہ جملہ کہنا چاہیے تھا، تم خاموشی اختیار کر گئے. اور اگر خاموشی اختیار نہیں کی، جب تم بولے تو تم نے اس معاملے کو نشر کرنا شروع کر دیا جو جھوٹ پر مبنی تھا. تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحانک، اللہ پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو نبی پر اور اس کے گھرانے پر لگایا گیا. یہ جملے تمہیں کہنے چاہیے تھے اور تم نے یہ جملے اس موقع پر نہیں کہے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے کہا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں اب وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے،
ان تعودوا کہ تم دوبارہ لوٹو لمثلہ اس کے مانند ابداً کبھی بھی دوبارہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. اب اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, آئندہ دوبارہ ایسی غلطی کی دہرانے کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہو نا آئندہ ایسی حرکت مت کرو. ٹھیک ہے. اچھا, اس آیت کو ہم ختم کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں امام مالک کا قول ہے وہ ہم سن لیتے ہیں. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ, بیان کر دیا ہے اللہ نے, لَكُمُ الْآيَاتِ, تمہارے لیے آیتیں, نشانیاں. اللہ نے آیتیں اتار کر عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی بیان کر دی ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ بہت علم والا ہے, بہت حکمت والا ہے. اس آیت کے بارے میں امام مالک کا قول ہے جی کہ اس آیت کے اتر جانے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص اما عائشہ کے بارے میں یہ بہتان لگائے یا ایسا مکروہ یا گندا خیال کرے تو وہ اللہ کی اس آیت کا انکاری ہے, اور جو اللہ کی آیت کا انکاری ہے وہ عند اللہ, اللہ کے ہاں کافر شمار ہوگا, کیونکہ اس نے اللہ کی آیت کی تکذیب کی ہے. اللہ کی آیتوں کو یعنی قرآن کی آیت کو جھٹلانا یا نہ ماننا یا انکار کرنا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اتنا سخت فتویٰ ہے اس کے اوپر امام مالک رحمہ اللہ کا کہ وہ کہتے کہ اس آیت کے بعد اگر کسی نے عائشہ صدیقہ کے کردار پر کوئی بات کی تو وہ اپنے آپ کو پھر جو ہے نا وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے, وہ پھر اس آیت کا انکاری ہے, وہ پھر اللہ کے ہاں کافر شمار ہوگا جی. ٹھیک ہے جی. یہاں ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں. آگے جو ہے نا وہ بے حیائی سے متعلق یا معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانا اللہ کے ہاں کیسا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے.